بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش پر لکھی ہوئی تسبیح نماز فجر کے وقت جو پڑھے گا اللہ پاک اس کا دیوانہ اور وہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایسی تسبیح جو عرش پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ بندہ بھی اللہ پاک سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے اس بندے پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ پاک کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، وہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کی پلکوں پر لکھی ہے۔ تو یہ تسبیح فجر کے وقت جو بھی پڑھے گا وہ اللہ پاک کا سب سے پیارا اور لاڈلا بندہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال کریں، خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، علی ان اولیاء اللہ سے کہو سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ محترم ناظرین سامعین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ فضیلت اور برکت والی تسبیح مبارکہ ہے جو کہ عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اس دن کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کی ذات کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بہت ہی خاص مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھ لینا ہے، ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے وظیفے آپ کو بتاتی ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے بے شمار وظائف بتائے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ آپ کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ ادا ہوگا انشاءاللہ۔ قرض ادا ہونے کے اسباب ایسے پیدا ہو جائیں گے، آپ سب خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، گھریلو پریشانی ہے۔ اس تسبیح کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر پریشانی مشکل حل ہو جائے گی۔
انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ جب آ جائے گا، پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے ہاتھ اٹھانی ہے، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتی ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں، آپ اپنے کاروبار حلال طریقے سے کریں گے، رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں، اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں، ہر ماہ اس کے حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کو دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، اس وظیفے کے پڑھنے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہے۔ جو یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نہارے ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کون کر سکتا ہے میرے بھائیوں بہنوں؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، جہنم کے انتہائی نیچے والے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رہنا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے، آپ رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں کسی بھی طرح سے، اس سے معافی مانگے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، صبح کو سحراتے ہوئے سورج چمکنے سے پہلے یعنی نماز فجر اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز عصر ادا کر لو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو فجر کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی جس کی نماز فجر رہ گئی اس کا ایمان رہ گیا۔ حضرت عمارہ بن
نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھے جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے، تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی، اس کو اللہ پاک تو آزادیاں عطا فرمائے گا، یعنی ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی ہم کو نماز کے لیے اٹھنے کا شوق دے، ہم سب نمازیں پڑھیں، ہمیں ذوق دے۔ جو فجر کی نماز وقت پر پڑھ لیتا ہے یعنی با جماعت ادا کرتا ہے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو دونوں نمازیں فجر اور عصر کی نماز شوق کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے، اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، ہر جہاں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے ادا کرے، آمین۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 5، 7، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ چاہیں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا، ہر غم سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تسبیح کون سی ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر نماز عصر کے وقت سورج غروب ہونے تک اس کے درمیان جو یہ کلمات
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے، دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، آپ کی دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورۃ اخلاص ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلائے گا۔ سورہ مبارکہ توحید کا اظہار ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو کوئی بندہ نماز فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی، آپ کی دنیا آخرت کو سنوار دے گی۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 12 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ اتنا ہی درود شریف پڑھ لینا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے، جب بھی مانگیں برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ اپنے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور اس پہ توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق، ادب اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔